إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم. دینی امور پر اجرت، قسط نمبر 5. سامعین محترم، دینی امور پر اجرت کے حوالے سے سابقہ اقساط میں ہم نے قرآن و حدیث پیش کر کے پوری طرح اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ دینی امور پر اجرت کسی بھی طور جائز نہیں. لیکن پھر یہ مسلک پرست علماء عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اسے جاری کیا، لہٰذا اس معاملے کو بھی کتب احادیث کی روشنی میں دیکھ لیے جائے. عمر رضی اللہ عنہ پر دینی امور پر اجرت دینے کا الزام. سامعین محترم، عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے دینی امور پر وظائف کی صورت میں اجرت دی. گویا یہ عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کام جسے کتاب اللہ نے جہنم کی آگ قرار دیا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جو کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، یعنی وہ کام جو اسلام میں تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بابت یہ فرمایا کہ جس راہ پر عمر چلتے ہیں شیطان وہ راہ چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ اس قدر سختی سے اسلام پر چلنے والے ہیں، لیکن ان کا ظرف دیکھیں کہ اس ہستی کے متعلق بلا کسی ثبوت یہ بات کہہ دی گئی. حدیث کی کسی بھی کتاب میں ایسا ہرگز نہیں ملتا، بلکہ وظائف کا ذکر ملتا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے ہر مسلم کو دیے تھے. سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بے انتہا فتوحات ہوئی. کفار کے بے شمار علاقے فتح ہو کر اسلامی مملکت میں شامل ہوتے رہے، اور ان سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور دوسری مدات کی آمدنی کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگے رہتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ اس سارے مال کو ساری مملکت میں تقسیم کرنے پر اتنے پرعزم تھے کہ فرماتے تھے لولا آخر المسلمین ما فتحت قریۃ الا قسمتها بین اہلها کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر. بحوالہ صحیح بخاری کتاب الجہاد سے. ترجمہ: اگر دوسرے مسلمین کا خیال نہ ہوتا تو جو بستی میں فتح کرتا اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا. سامعین محترم، آپ نے اس مال غنیمت کی مملکت کے لوگوں میں تقسیم کے مختلف معیار مقرر کیے ہوئے تھے، جس کا اندازہ ذیل کی روایت سے ہوتا ہے. كان عطاء البدريين 5000 وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم. صحیح بخاری کتاب المغازی. ترجمہ: بدری صحابی کا سالانہ وظیفہ 5,000 تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں یعنی بدری صحابہ کو ان صحابیوں پر فضیلت دوں گا جو ان کے بعد ایمان لائے. اسی طرح صحیح بخاری کتاب المناقب الانصار میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4 وفرض لابن عمر 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من 4000 فقال إنما هاجر به أبواه یقول لیس هو کمن ہاجر بنفسه. ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ
اپنے عہد خلافت میں 4 قسطوں میں مقرر کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا وظیفہ 4 قسطوں میں 3500 تھا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ انہیں 4000 سے کم کیوں دیتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں ان کے والدین ہجرت کر کے یہاں لائے تھے، اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لئن سلمنی اللہ لأدعن ارامل اہل العراق لا يحتجن الى رجل بعد ابدا، بحوالہ صحیح بخاری کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالی نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عورتوں کو اتنا خوشحال کر دوں گا کہ میرے بعد وہ کسی کی محتاج نہ رہیں گی۔ اسی طرح جامع الاحادیث مسند العشرہ مسند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اندر یہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس کا ترجمہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند تاجر دوست آئے اور معاملہ میں ٹھہرے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا خیال ہے، کیا آج رات ہم ان کو چوری سے بچانے کے لیے ان کی چوکیداری کریں؟ چنانچہ دونوں نے ان کی پہرہ داری کرتے ہوئے رات گزاری اور صلاح ادا کرتے رہے جتنی اللہ نے ان کے نصیب میں لکھی تھی۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی ماں سے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کے ساتھ اچھا معاملہ کر، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ پھر بچے کے رونے کی آواز سنی، اس کی ماں کے پاس واپس آئے اور اس سے اسی طرح کہا اور اپنی جگہ واپس آ گئے۔ رات کے آخری پہر انہوں نے پھر بچے کے رونے کی آواز سنی تو اس کی ماں کے پاس واپس آئے اور فرمایا کہ تو برباد ہو، میرے خیال میں تو اچھی ماں نہیں ہے، بھلا کیا مسئلہ ہے کہ رات بھر تیرا بچہ بے چین ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، میں رات سے پریشان ہوں کیونکہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں اور یہ انکار کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی بچے کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑایا جا چکا ہو۔ پھر پوچھا کہ اس کا کتنا ہوگا؟ عورت نے فرمایا کہ اتنا ماہوار۔ فرمایا تو برباد ہو، جلدی مت کر۔ پھر فجر کی صلاح پڑھائی اور اسی صلاح میں اتنا رو رہے تھے کہ لوگ ٹھیک سے آواز نہ سن پا رہے تھے۔ سو جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ ہائے تمہارے عمر کی بربادی، مسلمین کے بچے قتل کر دیے۔ پھر اعلان کرنے والے کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ اپنے بچوں کو دودھ چھڑوانے میں جلدی نہ کرو، ہم ہر نومولود مسلم بچے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اور یہ حکم تمام ممالک اسلامیہ میں پہنچا دیا کہ مسلمین کے ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ سامعین محترم، مندرجہ ذیل روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیدا ہونے والے بچے کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ کنز الاعمال کے اندر ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ ابو قبیل فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے لیے 10 تک وظیفہ مقرر ہوتا، اور جب وہ بالغ ہو جاتا تو بڑوں والا وظیفہ ملتا۔ سامعین محترم، مندرجہ بالا روایات میں واضح ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے دیے جانے والے وظائف کی بنیاد کسی بھی طور امامت، تعلیم القرآن یا مؤذن کے لیے نہیں تھی، بلکہ پیدا ہونے والے بچے تک کے لیے وظیفہ مقرر تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگانے والے کتنی احادیث سے ایک روایت تو پیش کریں کہ کس امام، کس مؤذن یا معلم کو اس فعل کی بنیاد پر اجرت دی گئی۔ مزید یہ کہ خود امامت کرنے والے کا یہ حال تھا کہ جب زخمی ہوئے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں
یا عبد اللہ بن عمر انظر ما علی من الدین فحسبوه فوجدوه 86 ألفا أو نحوه قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تهف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اے عبداللہ، دیکھو مجھ پر لوگوں کا کتنا قرض ہے۔ لوگوں نے حساب لگایا تو تقریباً 86,000 قرضہ تھا۔ فرمایا اگر اس قرض کی ادائیگی کے لیے عمر کی اولاد کا مال کافی ہو تو انہی کے مال سے اسے ادا کرنا، وگرنہ پھر عدی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مانگنا۔ اگر ان کا مال بھی ناکافی ہو تو قریش سے طلب کر لینا، اس کے علاوہ کسی سے نہ لینا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، یہ حال تھا اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ کا۔ ان کا قول ہمیں ملتا ہے طبقات ابن سعد کے اندر، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے اللہ کے مال یعنی بیت المال میں اپنا حق ویسا ہی رکھا ہے جیسا کہ یتیم کے ولی کو یتیم کے مال میں ہوتا ہے۔ اگر میں غنی ہوں گا تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا اور ضرورت مندی کی حالت میں معروف کے مطابق ہی لوں گا۔ سامعین محترم، عمر رضی اللہ عنہ پر بدترین الزام لگانے والے ان کی سیرت سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ دین کا کام دنیا کمانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔